وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو قصہ ہم قرآن سے جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے اور قوم لوط کا ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 26 ہے، فآمن لہ لوط، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے لوط علیہ السلام۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور انہوں نے کہا کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ انہ هو العزیز الحکیم، اور بے شک وہ بڑا زبردست بھی ہے، غالب بھی ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ پروگرام قرآنی قصے کے حوالے سے لوط علیہ السلام کا قصہ۔ لوط علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بہت ساری جگہ پر آیا ہے۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے، آپ کے بھتیجے۔ اور جب قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے اور حضرت سارہ علیہا جو ہے السلام وہ بھی تھی، دونوں آپ کے ساتھ تھے۔ اس طرح یہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے میں اولون سابقون میں سے آتے ہیں۔ جو سب سے پہلے مردوں میں جو ایمان لے کر آئے وہ آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام۔ سورہ انبیاء میں جو بھی آیت پڑھی گئی وہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 26 تھی۔ سورہ انبیاء میں اس کا ذکر اس طرح آتا ہے، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نجات دی ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور لوط علیہ السلام کو بھی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ایک ایسی بستی کی طرف، ایک ایسی زمین کی طرف جس پر ہم نے برکت رکھی تھی، اپنی طرف سے برکت ڈالی تھی پورے جہان میں سے۔ یہ کون سی بستی ہے؟ اس کا ذکر ہم جب پڑھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل تو اس کی آیت نمبر 1 میں بھی آتا ہے کہ یہ فلسطین کی بستی ہے، جہاں بہت سارے انبیاء کا مسکن بھی رہا۔ اور ابراہیم علیہ السلام بھی جب اپنے وطن عراق سے نکلے، ار کے شہر میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور لوط علیہ السلام بھی ار میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ تو جب نکلے تو یہ ابراہیم علیہ السلام مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے جو ہے فلسطین میں آ کر آباد ہوئے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو، اور پھر ان کو ہجرت کر کے جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہم تیری طرف ہجرت کرنے والے ہیں، اللہ ہی نے ان کی رہنمائی فرمائی اور یہ لمبا ایک چکر کاٹ کر فلسطین میں آ کر آباد ہوئے۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں سورہ صافات کی آیت نمبر 133 میں، وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بے شک لوط علیہ السلام ہمارے رسولوں میں سے تھے۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں جیسے پہلے بات ہو چکی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بھائی ہاران کے بیٹے۔ اور یہ جب آپ نے دعوت دی پوری قوم کو تو پوری قوم میں سے صرف 2 لوگ آپ پر ایمان لائے۔ ایک آپ کی زوجہ محترمہ تھی حضرت سارہ علیہ السلام، اور دوسرے حضرت لوط علیہ السلام۔ اس طرح یہ مردوں میں سب سے پہلے جو مسلمان تھے جو دین ابراہیم پر آئے تو لوط علیہ السلام تھے۔ لوط علیہ السلام جب ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فلسطین پہنچے تو اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا شرق اردن کی طرف، جہاں تقریباً 5 بستیاں آباد تھی، جن میں جو مین بستی جو ان کا دارالحکومت تھا یا مین شہر تھا وہ صدوم کا شہر تھا۔ اسی طرح عمورہ کی بستیاں تھیں اور دوسری بستیاں تھیں۔ تو یہ اللہ کے حکم سے اب یہ اسی قوم میں آئے اور انہوں نے جو شادی کی وہ بھی اسی قوم میں کی۔ بہرحال اللہ نے ان کو چن لیا، مبعوث فرما لیا اہل صدوم کی ہدایت کے لیے کہ یہ ان کو اللہ کا تعارف کرائیں، ان کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، ان کو اللہ کی طرف دعوت دیں۔ یہاں کے باشندے اب صدوم اور عمورہ کی جو بستیاں تھیں یہاں پہ برائی بہت پھیل چکی تھی، بہت سارے برے کاموں میں یہ ملوث ہو چکے تھے، راہزنی، ڈاکے، مسافروں کو لوٹ لینا، راستوں کو تنگ کرنا، چنگیاں وصول کرنا
ان سے ٹیکس لینا، اسی طرح بہت ساری اور بھی منکرات ان میں آ چکی تھی۔ اور سب سے بڑا جو بے حیائی کا کام ان میں آیا تھا فاحش میں سے، وہ یہ تھا کہ یہ لوگ پہلی قوم تھی جن سے ہم جنس پرستی شروع ہوئی۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم، وہ پہلی قوم تھی جہاں سے شرک شروع ہوا، تو یہ وہ پہلی قوم تھی۔ اس سے پہلے پوری دنیا میں کہیں بھی یہ ہم جنس پرستی نہیں تھی۔ یہ سب سے پہلے جو ہم جنس پرستی آئی وہ قوم لوط میں آئی۔ قوم لوط اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوط علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، یعنی سدومیوں میں آئی۔ ایسی برائی تھی جو ان سے پہلے کبھی بھی کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ اللہ اس کے بارے میں جیسے ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی علم ہوگا۔ یہ اس جو خبیث عمل تھا کہ یہ لوگ عورتوں کے بجائے مردوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتے تھے، مرد مردوں کے ساتھ، جیسا کہ آج اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ برائی اور بھی زیادہ پھیل گئی ہے۔ اب تو عورتیں بھی عورتوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کرتی ہیں۔ تو وہاں پہ بہرحال اس قوم میں یہ لوگ عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ تعلق قائم کرتے، اور سب سے بڑا ان میں جو گناہ تھا وہ یہ تھا کہ مہمان جو بھی ان کے شہر میں آتا اس کا مال بھی لوٹ لیتے، اور اس کے ساتھ بھی یہ برائی کرنے کی کوشش کرتے یا برائی کرتے تھے، جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ حد سے گزرے ہوئے تھے، یہ اسراف کرنے والے تھے، یہ اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے تھے، یہ ایسا بے حیا کا کام کر رہے تھے جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا۔ یہ فطرت کے الٹ چل رہے تھے، فطرت کو مس کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ساری برائی ان میں تھی، بدکرداری، لوگوں کو لوٹنا، اور پھر جیسے ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ اپنے یہ کام یعنی اس طرح بے حیائی کا کام سرے عام کرتے تھے، اپنے کلبوں میں کرتے تھے سرے عام، اور ان کو اس پہ کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے۔ جیسے آج بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم جنسیت کو کہا جاتا ہے کہ یہ شاید فطری طور پہ انسان کے اندر ہوتی ہے یا مورثی طور پر ہوتی ہے، جینیٹکلی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہم اس پروگرام پہ چلیں گے تو بہت ساری باتیں جو ہیں بہت ساری آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، جو دنیا میں انالیسز ہیں اس عمل پہ، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو اللہ کی دعوت دیتے رہے۔ ان کے رویے، ان کا جو روٹنس تھا اور جو ان میں برائیاں تھیں، اس کے باوجود بھی آپ کیونکہ اللہ کے رسول تھے، آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اپنی قوم کو جس کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا ہے ان کو آپ اللہ کی طرف دعوت دیتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں، امر بالمعروف کرتے رہیں، نہیں عن منکر کرتے رہیں، اور یہی ایک رسول کا فریضہ ہوتا ہے، اور اللہ کے پیغامات ان تک پہنچائیں کہ اگر تم نے یہ کیا تو تم اللہ کی گرفت میں آ جاؤ گے، تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ بہرحال یہ کیفیت رہی، لیکن یہاں مرض برتا رہا جو دعا کی۔ یقین کرے یہ قوم سمجھنے کو آ ہی نہیں رہی تھی، بلکہ اور ہی بگڑتی جا رہی تھی، اور اتنا روڈنس ان میں کہ انہوں نے کہا کہ لوط اگر تو اپنے آپ کو بڑا پاک باز سمجھتا تو ہماری بستی سے نکل جا۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ میں صرف ایک خلاصہ پیش کر رہا ہوں تاکہ جب قرآنی آیات کے ساتھ ہم اس کا ذکر کریں تو ہر بات ہمارے ذہن میں ہو۔ یہ لوط علیہ السلام کا تمسخر اڑاتے تھے، طنز کرتے تھے، دھمکیاں بھی دیتے تھے کہ نکل یہاں سے باہر۔ مطلب لوط علیہ السلام ان کے ساتھ بات کرتے تھے دلیل کے ساتھ، جو بھی ان پہ کلام اترتا تھا یعنی اللہ کے کلام کے ساتھ، اس کے ساتھ بات کرتے تھے، اور وہ آگے کوئی دلیل دینے کے بجائے کہتے تھے کہ نکالو ان کو اپنی بستی سے باہر۔ یہ لوگ جو کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا پاک باز سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے، تو ان کو بستی سے نکالو، یہ کیوں رہنے ہیں، ان کا پھر یہاں رہنے کا مقصد کیا ہے ہم میں؟ تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں۔ بہرحال یہ ان کو عذاب الہی سے ڈراتے تھے، اور پھر آخرکار انہوں نے کہا کہ لے آ وہ عذاب جس کا تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے، جس کا تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، جس کے بارے میں جس کا تو ہمیں انتظار کر رہا ہے کہ وہ عذاب آ جائے گا، تو وہ عذاب لے آ لوط علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ڈیل دینے والے ہیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب وہ بھی بڑا شدید ہے۔ اس قوم پر جو عذاب آیا اس سے پہلے کسی قوم پر نہ آیا، نہ اس کے بعد۔ ان پر طرح طرح کے عذاب آئے کیونکہ انہوں نے فطرت کو مس کرنے کی کوشش کی تھی۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 29 میں آتا ہے کہ جب لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ قوم ہدایت کی طرف نہیں آئے گی، ان کے دل کفر پر جم گئے ہیں اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، جب اللہ کی طرف سے رسولوں کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر رسول اللہ سے دعا ہی کرتے ہیں کہ اے اللہ تو میری مدد کر، اے اللہ ظالم قوم کے خلاف میری مدد کر۔ لوط علیہ السلام نے بھی اس طرح دعا کی۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 30 میں آتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں تو میری مدد فرما۔ سدوم اور اردن کا علاقہ جو ہے جیسے پہلے ذکر ہوا جہاں ان کو مبعوث کیا گیا تھا، جب ان پر عذاب آیا تو زمین کہتے ہیں 400 میٹر اباؤٹ، اگر 3 سے ملٹیپلائی کریں تو 1200 فٹ نیچے کے دسی۔ یہاں پہلے کوئی سمندر نہیں تھا۔ یہ ان پر عذاب آیا تو ان کو اللہ نے دنسایا، اور آج بھی جو تحقیقات ہوتی ہیں تو نیچے یعنی بحر مردار میں، ڈیڈ سی میں، بحر لوط میں
آج بھی بستیوں کے نشانات ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں تاکہ ہم اللہ کے ساتھ جڑیں، عبرت پکڑیں۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ لوگ وہاں سمجھتے ہیں کہ سیر و تفریح کے لیے جانا ہے، حالانکہ وہاں جا کے عبرت پکڑنی چاہیے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی ہم اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے چلیں گے، ان کا قرآن میں بہت ساری جگہ پر ذکر آیا ہے۔ ان دونوں کا قرآن میں 40 مقامات پر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ لوط علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 80 سے 83 تک آیا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ ہود میں 6 آیات ہیں، آیت نمبر 70، 77، 74، 78، 89 اور 81، جہاں لوط علیہ السلام کا نام آیا ہے، لوط علیہ السلام کے نام کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ اسی طرح سورہ ہجر کی آیت نمبر 59، 61، 71، 68، 67، 66 اور 62 میں، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر جو ہے 71 اور 74 میں اور 75 میں، اسی طرح سورہ حج کی آیت نمبر 43 میں، سورہ شعراء کی آیت نمبر 160، 161 میں اور 167 اور 168 میں، سورہ نمل کی آیت نمبر 54، 57 اور 56 میں، سورہ عنکبوت کی آیت 26، 32، 30 اور 33 میں، سورہ صافات کی آیت نمبر 33، سورہ صاد کی آیت نمبر 13، سورہ قاف کی آیت نمبر 13، سورہ القمر کی آیت نمبر 33، 34، 36 اور 37، اور اسی طرح سورہ تحریم کی آیت نمبر 10، سورہ حاقہ کی آیت نمبر 9 میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح قوم لوط کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں تقریباً 17 مرتبہ آیا ہے۔ اب ہم قرآن سے کچھ آیات لیتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ اللہ نے اس قصے کو کیسے بیان کیا ہے ہمارے سب کے سبق کے لیے، تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں کہ جو برے اعمال یہ لوگ کر رہے تھے، وہ کام کرنے پر اللہ کے کیسے عذاب آتے ہیں۔ دنیا کا عذاب تو پھر بھی دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب تو اس سے بہت زیادہ ہے، بہت شدید ہے۔ سورہ الاعراف میں سب سے پہلے ذکر جو آیا ہے وہ سورہ الاعراف میں آیا ہے لوط علیہ السلام کا اور قوم لوط کا۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 80 میں، وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط جب اس نے کہا اپنی قوم سے، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ تم وہ فاحش کام کرتے ہو، بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی ایک نے نہیں کیا، کسی ایک شخص نے، کسی ایک قوم نے، کسی ایک بستی نے، کسی ایک خاندان نے، کوئی کسی نے کبھی یہ خاندان میں مطلب کسی دنیا میں کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ یعنی تم مرد ہو کے مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا جوڑے کی صورت میں، تاکہ اور ان کے اندر ایک رشتہ رکھا، ازواج یعنی زوج جوڑے کے لیے آتا ہے، نکاح کی صورت میں، شوہر اور بیوی کی صورت میں، چاہے دنیا کی جتنے بھی اقوام ہیں، جو بھی مذاہب ہیں، نکاح یا وہ شادی، تو اس طرح ایک مرد اور عورت کا ایک رشتہ جائز ہو جاتا ہے، وہ ایک شوہر اور بیوی کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ اور اسلام نے تو اس رشتے کی اتنی اہمیت بتائی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اپنی ہی ضرورت، اپنی ہی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے تعلق قائم کرتے ہیں تو اس پر بھی اجر ہے؟ فرمایا اگر یہ تعلق تم غیر فطری طریقے سے کرتے یا کسی اور سے کرتے بیوی کے بجائے تو اس پر گناہ تھا، تو اسی طرح اگر تم فطرت کے مطابق کر رہے ہو تو اس پر اجر ہے۔ الحمدللہ یہ دین فطرت ہے۔ انسان کی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر جو بھی اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے ہی ہمارے اندر ودیت کی ہے۔ یہ یعنی جنسی خواہش ڈیفینیٹلی، کیونکہ یہ خاندان بنتے ہیں، پھر اسی طرح یہ آبادی جو بڑھتی جا رہی ہے، دنیا میں انسانوں کا آنا اسی سے ممکن تھا، اس لیے یہ تعلق بھی رکھا گیا اور اس کا جائز طریقہ بھی رکھا گیا نکاح کی صورت میں۔ بہرحال لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، اسی طرح آتا ہے آیت نمبر جو ہے 81 ہے سورہ الاعراف کی، انکم لتأتون الرجال، کہ تم آتے ہو مردوں کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے، شہوۃ من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، یعنی اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، تم ایک جائز طریقے کو چھوڑ کر، تم ایک فطری طریقے کو چھوڑ کر، اللہ اکبر، مرد ہو کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ شہوۃ من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر یعنی اپنی بیویوں کو چھوڑ کر جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں، جن سے تعلق اللہ نے تمہارے لیے جائز رکھا ہے، ان کو چھوڑ کر تم اپنی خواہشات، اپنی شہوت پوری کرتے ہو مردوں سے۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو وہ قوم ہو جو اسراف کرنے والی ہے، زیادتی کرنے والی ہے، حدوں کو پامال کرنے والی ہے۔ سورہ نمل میں اس طرح آتا ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 54 میں، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کہ تم ایک بہت ہی بے حیائی کا کام کر رہے ہو اور تمہیں نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ کتنا بے حیائی کا کام ہے، اس کے باوجود تم یہ بے حیائی کا کام کر رہے ہو۔ اسی طرح
سورہ نمل کی آیت نمبر 55 میں آتا ہے اَإِنَّكُمْ لَا تَأْتُونَ الرِّجَالَ کہ کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوۃ من دون النساء اپنی شہوت پورے کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کے بل انتم قوم تجہلون بلکہ تم تو وہ لوگ ہو جس جہالت برت رہے ہو، جاہلوں والی باتیں کر رہے ہو۔ ایسا تعلق تو جانور بھی آپس میں نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، سوائے خنزیر کے کہا جاتا ہے کہ اس کا وہ بھی اس طرح کے کام کرتا ہے۔ باقی جتنے بھی جانور ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی جتنے بھی جانور ہیں ان میں نر اور مادہ ہیں، وہ بھی تعلق جو ہے نر اور مادہ ہی آپس میں قائم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، تم لوگ جہالت والا کام کر رہے ہو، جاہلوں والا کام کر رہے ہو۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 28 میں اللہ فرما رہے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اور لوط علیہ السلام جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ تم بہت ہی فحش کی طرف آتے ہو، بے حیائی کے کام کی طرف آتے ہو، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، جو تم سے پہلے جہان میں کسی ایک نے بھی نہیں کیا، کسی ایک شخص نے، کسی ایک قوم نے، کسی ایک بستی نے، کسی ایک خاندان نے، کسی نے بھی نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 29 میں اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کہا انہوں نے کہ انہوں نے لوط علیہ السلام نے کہ کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم راستے کاٹتے ہو، لوگوں کے راستے نہیں کرتے ہو، لوگوں کے راستے روکتے ہو، لوگوں کو لوٹتے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنے کلبوں میں، اللہ اکبر، اپنی مجلسوں میں کھلے عام یہ کام کرتے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، تم یہ گناہ کا کام سرے عام کرتے ہو۔ قوم کے پاس کوئی دلیل نہ تھی، کوئی جواب نہ تھا، کیا جواب دے سکتے تھے؟ کوئی دلیل تو نہیں تھی۔ یہ بد فعلی، یہ برے عمل، یہ غیر فطری عمل، یہ بے حیائی کے عمل کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہ تھی، تو کیا جواب دیتے؟ اللہ اکبر۔ آج بھی جب لوگوں کو کسی بات سے روکا جائے، کسی ایسی محفل میں، ویسے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی محفلوں میں جائے ہی نہ جائے تو اس سے منع کیا جائے جس سے لوگ روک سکتے ہیں، ورنہ ایک نیا تماشا ہوتا ہے۔ پھر دین کے خلاف لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ تمہیں کیا ہے، تم نہ آتے، تمہیں وہ، اس جواب جو ہے کوئی اور تو دلیل سے بن نہیں پڑتا، بس یہی جواب بنتا ہے کہ تم اتنے پاکیزہ ہو تو تم چلے جاؤ یہاں سے۔ سیم یہی بات تنزیہ، استہزاء کرتے ہوئے، تمسخر اڑاتے ہوئے اللہ اکبر لوط علیہ السلام سے کہی گئی۔ ان کی قوم نے کیا کہا؟ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کوئی جواب نہیں تھا قوم کے پاس۔ لوط علیہ السلام سے کہا کہ اے لوط علیہ السلام، اگر تو اتنا ہی پاکیزہ ہے، اتنا ہی تو کہتا ہے کہ تو اللہ کا عذاب آ جائے گا ہم پر، اس کام کرنے پر اللہ کی پکڑ آ جائے گی، اس کام کرنے پر ہم اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے، تو لے آ وہ عذاب، لے آ وہ عذاب جس کے بارے میں تم ہمیں ڈراتا رہتا ہے، جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے۔ الا ان قالوا، بس صرف انہوں نے یہ کہا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، لے آ وہ عذاب۔ اللہ اکبر، اگر تو واقعی سچا ہے کہ تو کہتا ہے تو اللہ کا رسول ہے اور ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ کی پکڑ آئے گی، گرفت آئے گی، عذاب آئے گا، تو لے آ پھر وہ عذاب۔ سورہ شعراء میں کچھ ذکر اس طرح آتا ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 160 سے کذبت قوم لوط المرسلین، کہ جھٹلا دیا لوط علیہ السلام کی قوم نے، یعنی صدوم عمورہ کی بستی والوں نے رسول کی بات کو، رسولوں کو جھٹلا دیا۔ ایک رسول کو جھٹلانا سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے، یہاں جمع کا سیکھا اس لیے آیا ہے۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب کہا ان کے بھائی، رسول جو ہے بمنزلہ قوم کا بھائی یا والد ہوتا ہے، جب کہا ان کے بھائی نے، کس نے؟ لوط علیہ السلام نے، کیا تم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ کیا اللہ سے ڈرو گے نہیں؟ جو تم فحش کام کر رہے ہو، جو تم ڈاکہ زنیاں کر رہے ہو، اور یہ تم اپنی محفلوں میں جتنے گندے کام کر رہے ہو بے حیا والے، کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ انی لکم رسول امین، اور میں تمہارے پاس آیا ہوں اللہ کی طرف سے رسول امانت دار، جو اللہ کے پیغامات ہیں پورے کے پورے تمہیں پہنچانے کے لیے پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، اللہ نے مابعوث فرمایا ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، بس دو چیزیں، بس تم اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت جو ہے وہ اصل میں اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔ تو انہوں نے یہی دعوت دی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، کیونکہ میں وہی کچھ کہوں گا جو مجھے اللہ نے کہا ہے، میں تمہیں اللہ کے ساتھ جوڑوں گا، میں تمہیں اللہ کے پاس لے کے جاؤں گا، اللہ کے قریب کروں گا، اور تم اللہ کی جب بندگی میں آ جاؤ گے، اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤ گے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔
اور پھر سب سے بڑی بات ہے، جتنے بھی رسول، جتنے بھی انبیاء جنہوں نے دعوت کا کام کیا، انہوں نے اس پہ کسی قسم کا کوئی اجر نہیں چاہا اپنی قوم سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو پتہ ہے، جب قریش مکہ آئے بڑے بڑے سردار کہ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے تو ہم بادشاہ بنا دیتے ہیں، پورے عرب کا آپ کو سردار بنا دیتے ہیں، اگر آپ کسی لڑکی سے کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جس سے آپ کہیں شادی کر دیتے ہیں، پورا جو آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ عرب میں سب سے زیادہ امیر ہو جائیں گے، اللہ اکبر، سب سے زیادہ عزت والے ہو جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ پر چاند، تب بھی میں اللہ کی طرف بلانے والے کام سے باز نہ ہوں گا، کیونکہ رسولوں کا مقصد ہی بیچنے کا یہی ہوتا ہے، ان کو مبعوث کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغامات پہنچا دیں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 66 میں آتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیں جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو رسالت کا حق نہ ادا ہوگا۔ اللہ اکبر، اور کیسا حق ادا کیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں 1,24,000 1,40,000 صحابہ اور صحابیات سے آپ نے پوچھا کہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ آپ نے نہ صرف پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا، خیر خواہی کا، ہمدردی کا حق ادا کر دیا۔ بہرحال رسول کسی سے کچھ چاہتے نہیں ہیں۔ اگلی آیت نمبر جو ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 164 میں یہی آ رہا ہے وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نے تم سے کون سا اجر مانگا ہے؟ نہ یہ کہا کہ مجھے بادشاہ بنا دو، نہ یہ کہا کہ مجھے سارے آ کے مجھے مال دو، دولت دو، کچھ بھی نہیں مانگتا تم سے۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، کیونکہ میرا اجر کس کے پاس ہے؟ اس رب کے پاس جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، پالن ہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ رب میں یہ سارا ہی مطلب آ جاتا ہے، معنی آ جاتے ہیں۔ رب میں خالق سب سے پہلے جس نے پیدا کیا، مالک اختیارات اسی کے پاس ہیں، مدبر جس نے تقدیر لکھی، ہر عمل جو ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہمیں ملا ہے سب کچھ اسی سے ملا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اس نے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو بتایا کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے بڑا ہونا ہے، کیسے سارے اعمال اللہ نے ہی بتائے ہیں۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی، الحمدللہ۔ پھر اگلی آیت نمبر جو ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 165 میں آپ نے فرمایا، لوط علیہ السلام نے اتاتون الذکران من العالمین، کہ تم جہان والوں میں سے وہ پہلے لوگ ہو جو مرد ہو کے مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہو۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تم چھوڑتے ہو جو تمہارے لیے اللہ نے خیر رکھی ہے تمہاری بیویوں میں، یعنی تم بیویوں کے ساتھ جب تعلق قائم کرو گے تو ڈیفینیٹلی تمہاری نسل آگے بڑھے گی۔ وہ خیر جو اللہ نے رکھی ہے تم اس کو چھوڑ رہے ہو۔ بل انتم قوم عادون، اللہ اکبر، بلکہ تم تو وہ قوم ہو جو حدوں کو پامال کرنے والی ہے۔ سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ اللہ کی حدود کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ اتنا گندا، اتنا گھنونا، اتنا بے حیائی کا کام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جو اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہو۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 82، قوم کا جواب وہی وما کان جواب قومی ہی، نہیں تھا اس کی قوم کا اس کے لیے جواب الا ان قالوا، مگر انہوں نے کہا اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان کو اپنی بستیوں سے باہر، نکالو۔ آپس میں بات کرنے لگے کہ نکالو تم سب مل کے اس کو، لوط کو اور جو اس کے ساتھ ایمان والے ہیں ان سب کو نکال دو اپنی بستی سے باہر۔ انہم اناس یتطہرون، یہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ سمجھتے ہیں، بڑا پاک باز سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تھا جواب۔ تمام دلیلیں جو دی کہ میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار، میں تمہارے لیے اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو، میں تم سے کسی قسم کا اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے اوپر ہے، تم اللہ کے بندے بن جاؤ، تم دنیا اور آخرت میں فلاح پا جاؤ گے۔ اس ساری خیر ہوئی کا قوم نے کیا جواب دیا کہ نکالو ان کو باہر، نکالو اپنی بستی سے، ان کو کہہ دے کر باہر نکالو۔ بلکہ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ ان کو اگر اے لوط اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 56 ہے الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، مگر انہوں نے یہی کہا کہ نکالو لوط علیہ السلام کو اپنی اس بستی سے تم لوگ۔ انہم اناس یتطہرون، یہ کچھ لوگ ہیں، انہم اناس، یہ کچھ لوگ ہیں یتطہرون، جو بڑے پاکیزہ، اپنے آپ کو بڑا پاک باز سمجھتے ہیں۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر اللہ اکبر 167 میں آتا ہے قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، کہا انہوں نے کہ اے لوط اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے اپنے شہر سے، اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ قال انی لعملکم من القالین، کہا میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں، ناراض ہوں۔
بہت رنجیدہ ہوں، بہت رنجیدہ ہوں۔ لیہم علیکم، اللہ اکبر، جو تم عمل کر رہے ہو مجھے بڑی تکلیف ہے کہ تم اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ یہ تھی وہ ہمدردی جو لوط علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ بار بار کر رہے تھے۔ لوط علیہ السلام کا قصہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ 4 قسطوں میں مکمل کریں۔ یہ آج پہلی قسط تھی۔ کچھ چیزیں جو آج ہم نے ذکر کی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر آگے کیا ہوتا رہا۔ قرآن میں اس قصے کو بہت ساری جگہ پر، جیسے میں نے سٹارٹ میں شروع میں بیان کیا کہ بہت ساری جگہ پر یہ آتا ہے قصہ، سورہ الاعراف میں، سورہ ہود میں، اسی طرح سورہ ہجر میں بھی، پھر اسی طرح سورہ عنکبوت میں بڑی تفصیل سے آیا ہے، اسی طرح سورہ صافات میں بھی، سورہ صاد میں بھی، جہاں جہاں سے بھی ہوا ہم وہاں سے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آیتوں کو کوشش کریں گے کہ ایک جیسے اس کو آیتوں کو وہاں سے مختلف جگہ سے لے کر اس پورے قصے کو جو قرآن میں مختلف جگہ پر مختلف پیرائے سے بیان کیا گیا، مطلب کہیں پہ ایک چیز کا ذکر کیا تو کہیں پہ دوسری چیز کا ذکر کیا گیا، ان سب کو جوڑ کر ایک قصے کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کریں، اور اس قصے میں جتنی عبرت ہے، جتنا سبق ہے، اللہ کرے وہ عبرت بھی پکڑیں اور سبق حاصل کر کے ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، اس کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عبرت اس میں ہے، جو سبق اس میں ہے، اللہ ہمیں اس سے بھی بہرہ مند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ